اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جب کہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام تورات سے سنتے، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تمہیں پر حجت قائم کریں۔ کیا تم اتنی عقل اور بھی نہیں رکھتے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں، جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی اور مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں، اور وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس سے معاوضہ کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں، کیا تمہیں اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو، یا پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ ہاں واقعی ہی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا، تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو، اور اپنوں ہی کے ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں
تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، تو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے، جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔